ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کرنے لگ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ واپس جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں بادشاہ وقت ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو اور جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو دربان ہوگا اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو اس کو کوئی ضرورت آن پڑی۔ وہ دیہاتی بڑے میاں صاحب محل کے دروازے تک پہنچے۔ کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیہاتی کو دیکھا اور کہا اس کی کیا اوقات کہ یہ بادشاہ سے ملنے آ گیا۔ کہنے لگا نہیں مل سکتے، مفلس و کلاش آدمی۔ پھر وہ انگوٹھی دکھا دی۔ جب دربان نے بادشاہ کی انگوٹھی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو بھی لے کر آئے گا، ہم جس بھی حالت میں ہوں گے وہ اسے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لیے بادشاہ کے خاص کمرے تک لے گیا۔ دروازہ کھولا۔ جب اندر داخل ہوئے، اب یہ جو شخص اندر آیا تھا، جب اس نے کی نظر پڑی تو دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر جب بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب یہ مسافر نے دیکھا تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا مل تو لو۔ مسافر نے کہا اب نہیں ملنا، کام ہو گیا ہے۔ اب وہ واپس جانے لگا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا۔ جب بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا تو دربان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ایسا آدمی آیا تھا، پھر واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا فوراً لے کر آؤ، وہ ہمارے محسن ہیں۔ دربان نے مسافر کو واپس بلایا۔ بادشاہ نے کہا آئے تھے تو مل لیتے، ایسے کیسے واپس چلے گئے؟ بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا۔ میں آیا تو تھا اپنی ضرورت پوری کرنے، اور جب میں نے آپ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ دوستو، یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا سوال صرف اللہ پاک سے کیا جائے، کیونکہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔